ٹھیک، غیر شخصی مان لے، اب بحث کیا ہوگی شخصی کی. لیکن جب ہمارا مقابل شخصی کو بھی کہے شرک، غیر شخصی کو بھی کہے شرک، تو پھر موضوع کیا ہونا چاہیے؟ مطلق تقلید. طالب الرحمان کے ساتھ میری جو گفتگو ہے مسئلہ تقلید پر، اس کی تحریر بھی میرے پاس موجود ہے اور کیسٹیں بھی موجود ہیں. وہ کہتا ہے تقلید شخصی بھی تے غیر شخصی بھی سب گمراہی. شخصی کرنے والا بھی گمراہ ہے، غیر شخصی کرنے والا بھی گمراہ ہے، بس جو بھی مقلد ہے وہ گمراہ ہے. اب یہ بڑی مشکل کے بعد یہ بات میں نے اس سے طے کرائی، کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا، طے نہیں کرتا تھا. یہ بات طے کی. اب لفظ گمراہی، میں نے کہا گمراہی تو کوئی درجہ نہیں ہے، درجہ متعین کر کیا گمراہی ہے. سمجھے؟ ناجائز سے شروع ہوتا ہے، او شرک تک گمراہی ساری ہے. ناجائز ہے، بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کیا ہے؟ درجہ متعین کا گمراہی کا. اب یہ لوگ تو کوشش کرتے ہیں گول مول بات رہے، عقیدہ واضح نہ کرنا پڑے. ہمیشہ ہر جھوٹا اپنا عقیدہ چھپائے گا. بڑی دیر کے بعد اس نے متعین کیا، اس نے کہا گمراہی سے مراد شرک ہے. لو جی، شخصی کرنے والا بھی مشرک تے غیر شخصی تقلید کرنے والا بھی مشرک. اب میں نے کہا بھائی مسئلہ منصوصہ میں تو نہیں، ہم تو مسائل اجتہادیہ میں کہتے ہیں. کہتا ہے مسائل اجتہادیہ میں بھی تقلید کرنے والا مشرک. لو جی، مسئلہ اجتہادی، تقلید کرنے والا مشرک. کون پوچھے بھائی؟ اب جاہلوں کا زمانہ ہے، جاہل لوگ مسلط ہو گئی ہیں. اور یہ طالب الرحمان بالکل جاہل ہے، اس نے یہ چند چیزیں رٹی ہوئی ہیں. ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی اور کتاب سامنے رکھ دو. یہ شرح جامی وغیرہ تو یہ ان کے خیر بس کی بات ہی نہیں ہے نا، کہ شرح جامی کا ایک صفحہ کوئی 2 سطریں رکھو اور جواب سوال مقدر نکال کے یہ عبارت سمجھیں. یہ تو اپنے مردوں کو بھی قبر سے نکال کے لائیں تو جامی ان کو نہیں آتی. وہ تو چھوڑو، یہ تفسیر اور حدیث کی باتیں، قرآن کی آیت رکھ دو، کوئی کتاب رکھ دو. کئی مناظروں کے اندر میں نے نہیں یہ کہا کہ فتح الباری تمہارے سامنے رکھتے ہیں، 2 سطروں کا صرف مطلب اور معنی سمجھاؤ کیا ہے. انہوں نے یہ عام چیزیں رٹی ہوتی ہیں، بس چند چیزیں رٹی ہیں، بس علامے بنے ہوئے ہیں. ان چند چیزوں سے ہٹا کر آگے لے جاؤ ادھر ادھر، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، بالکل جاہل کورے. ہمارا ایک مناظرہ تھا، ان کا ایک شیخ الحدیث تھا. مناظرے کے اندر اللہ کا فضل ہوا ہمیں بڑی کامیابی ہوئی. تراویح کے موضوع پر تھا، بڑا پرانا مناظرہ ہے. عبداللہ چھتوی ان کا ایک شیخ الحدیث تھا، اس کے ساتھ میری گفتگو تھی. وہ بڑا خراب ہوا. مناظرہ ختم ہونے کے بعد ہم بیٹھے، ہمارا ایک ساتھی تھا اوکاڑے کا، یہ اوکاڑے کے ساتھ ہمارا مناظرہ تھا. آگے ساتھ ہی ایک جگہ ہے، یہ ماسٹر امین صاحب اوکاڑوی نے مجھے بلایا تھا اور میں گیا تھا اور وہاں مناظرہ کیا تھا. یہ وہ پرانا زمانہ ہے جب دونوں ہم مل کے کام کیا کرتے تھے. اب وہ اوکاڑے کا ایک مولوی خورشید صاحب تھا، اب پتہ نہیں آج کل زندہ ہے یا نہیں. جب بیٹھے نا، اب اخیر مناظرہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے کون جائے. یہ ایک مستقل مناظرہ ہوتا ہے، کتابیں اٹھا کے جائے پہلے کون. اب وہ پہلے جاتے نہیں تھے، اور پھر یہ مستقل ایک شرارت کیا کرتے ہیں کہ دوسرا جائے تو پیچھے سے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہیں. یہ ایک شیطانی ہوتی ہے. حالانکہ جب مناظرہ ختم ہو گیا، بات ختم. ہمارا وہ ایک ساتھی تھا، اس نے اس کو کہا مولوی عبداللہ چھتوی کے تیرے نال کی ہویا ہے. وہ اپنی پنجابی میں اس کے کہنے لگا
وہ آگے اس نے مثال دی جو اس محفل کے مناسب نہیں ہے. تیرے نال انج ہو گیا تے انج ہو گیا تے پھر ہن کیویں بیٹھو یہاں جا بھی. اب وہ جا نہیں رہا تھا. اس نے کہا چل سیگا بتا کون, کاف دو نقطیہ کون, کراچی والا کاف نہیں, کاف دو نقطیہ کون, بتا سیگا کیا ہے. اب وہ شیخ الحدیث ہے آگے, یہ ہمارا ایک عام سا مولوی تھا, اس نے اسے کہا بتا کون سیگا کیا ہے. کاف دو نقطیہ والا کون, کہ کراچی والا کون نہیں, کاف دو نقطیہ والا کون, یہ کون بتا سیگا کیا ہے. اب وہ بیٹھا ہے ویسے کہ میں مانتا ہوں تم دیوبندیوں کو صرف ہم سے زیادہ آتی ہے. تو یہ بڑے بڑے علامے جو ان میں بڑے پھرتی ہیں بالکل جاہل ہوتی ہیں. اچھا جی, وہ عبدالقادر روپڑی کی مثال آپ کو میں نے دی ہے. علیحدہ تن پڑھتا تھا, اللہ حالانکہ جا رہا ہے لیکن علیحدہ تن. صلی رسول اللہ سما 9 رکعات, سما 9 جو مفعول ہے اس مفعول کو مرفوع بنا دیا. تو جاہل ہوتی ہیں, بس صرف فتوے لگاتی ہیں. تو بات کہہ رہا تھا, اب ان کے نزدیک تقلید شخصی غیر شخصی جو بھی کرے اجتہادی مسائل میں کرے مشرک ہے. شخصی تقلید والا بھی مشرک, غیر شخصی والا بھی مشرک. جب یہ کسی درجے میں بھی تقلید کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ جب گفتگو ہو تو گفتگو کیا ہونی چاہیے, آیا مطلق تقلید ہے یا نہیں ہے. وہ بھی ہمیں وجوب کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بالکل چونکہ ثابت نہیں مانتے, ہم بتائیں گے کہ مطلق تقلید جائز ہے, واجب ہونے کی بات بعد میں, صرف جائز ہونا بتا دیں تب بھی ان کا عقیدہ غلط. اب ان کے نزدیک تو مطلق تقلید کرنے والا بھی مشرک ہے. بات سمجھے؟ تو موضوع کیا ہونا چاہیے, مطلق تقلید. لیکن کیا کریں گے, نہیں جی نہیں, شخصی شخصی بس شخصی. ہمارے آدمی خواہ مخواہ لکھ دیتے ہیں شخصی. شخصی لکھنا غلط ہے. شخصی اس کے لیے ہے جس سے پہلے اقرار کراؤ کہ میں بھی غیر شخصی تقلید کے مطابق مقلد ہوں. بس ان سے لفظ لکھواؤ مقلد ہوں تو ان کے لیے موت ہے. لفظ ان کے لیے آ جائے مقلد ہوں تو یہ تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں مقلد, یہ لفظ تو اتنا برا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. پروفیسر عبداللہ بہاولپوری ان کا گزرا ہے, رسائل بہاولپوری آج کر ملتے ہیں. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو مقلد کہیں, مقلد تو جانور ہوتا ہے. وہی معاذ اللہ, مقلد تو جانور ہوتا ہے. یہ تو جانوروں کا کام ہے تقلید کرنا, جانوروں کا کام ہے. اس قسم کے گندے ذہن والے لوگ جب آتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں کہنا پڑتا ہے کہ جو پھر تقلید نہیں کرتا تو وہ جانوروں میں خنزیر ہے. جو غیر مقلد ہے اس کے جس طرح غیر مقلد کے گلے میں کوئی پٹا نہیں, سور اور خنزیر کے گلے میں بھی کوئی پٹا نہیں ہے. اگر آپ کو جانوروں کے ساتھ ملائے تو پھر تم ان کو سوروں اور خنزیروں کی ساتھ ملاؤ, ایسے کو تیسا. اچھا جی, اب تقلید شخصی اور غیر شخصی, اصل بحث کیا ہے, مطلق تقلید. اب سمجھو اللہ نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر, مطلق تقلید کا حکم آ گیا. مطلق تقلید کا کیا آ گیا, حکم. اور مطلق اپنے افراد کے ضمن میں ہوتا ہے, لہذا شخصی کرے تب بھی جائز ہے, تو غیر شخصی کرے تب بھی جائز ہے. اس کی مثال یوں سمجھو جس طرح کفارہ ہے. کفارے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, غلام آزاد کیا جائے, مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے, روزے رکھے جائے. کیا مطلب کفارہ, یہ دو یہ بھی جائز, یہ دو یہ بھی جائز, یہ دو یہ بھی جائز. سمجھے؟ جس طرح کفارہ مطلق اپنے افراد کے ضمن میں پایا جائے گا, اسی طرح مطلق تقلید اپنے افراد کے ضمن میں پائی جائے گی.
ہاں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، شخصی بھی کرتے تھے غیر شخصی بھی، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، کبھی اس کی تقلید کر لی، کبھی اس کی کر لی، کبھی اس کی کر لی، کبھی اس کی کر لی، کبھی صرف ایک کی۔ مثلا یمن میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصی تقلید ہوتی تھی، اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتی تھی۔ یمن والے سارے مقلد تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، شخصی تقلید۔ باقی مختلف مقامات پر غیر شخصی بھی ہوتی تھی۔ پھر ایک زمانہ آیا، لوگ بن گئے مطلبی، مفاد پرست۔ کس طرح؟ ایک آدمی ہے، وہ گھر سے نکل کے آنے لگا، بیوی کا بوسہ لے لیا۔ اب امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا، سردیوں کا موسم ہے، وضو کرنا مشکل ہے، علاقہ اسلام آباد کا ہو یا آگے مری کا ہو، سردی ہو سخت، اب بوسہ لے کے آیا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے اگر حنفی مذہب میں رہوں تو میرا وضو ہے، تو شافعی مذہب میں وضو ٹوٹ گیا۔ اب وہ کہتا ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں۔ ادھر مسجد میں آیا، کہیں کوئی جسم پہ کوئی پھوڑا پنسی تھا، کوئی ہاتھ شاید یوں ویسے لگانا لگا تو تھوڑا سا خون نکل آیا، بہہ گیا۔ اب خون نکل کے تھوڑا سا بہہ جائے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ کہنے لگا اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا مقلد بنوں تو وضو گیا، کرنا پڑے گا۔ اب وہ کہتا ہے اس میں مقلد ہوں امام شافعی کا۔ اب وہ بوسہ بھی لے کے آیا ہے، خون بھی نکلا ہے، حنفی مذہب میں بھی وہ بے وضو ہے کیونکہ خون نکلا ہے، شافعی مذہب میں بھی وہ بے وضو ہے کہ قبلہ لے کے آیا ہے بوسہ لے کے۔ اب وہ دونوں مذہبوں میں بے وضو ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اس نے مطلب کے لیے ایک جگہ حنفی تو دوسری جگہ شافعی، طریقے سے اس نے جان چھڑائی۔ اب اس طرح مطلب کا دور آ گیا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، آج کل تو مطلب بہت ہی زیادہ ہے نا۔ آج کل تو ایک آدمی کا پکا عقیدہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، لیکن وہ کہتا ہے اب بیوی جا رہی ہے جی، چلو جی اب کیا کریں جی، اور چلو جی یوں کر لیتے ہیں۔ یہ مولوی غیر مقلد کہتا ہے ہم بیوی کو حلال کر دیتے ہیں، بس جی مطلب کے لیے غیر مقلد بن جائے گا۔ اچھا جی، اب مفاد کا زمانہ آ گیا۔ یہ زمانہ تھا 4 صدی کا۔ 4 صدی میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب علماء جمع ہوئے کہ آج کل لوگ خواہش پرست ہیں، مطلب کے لیے ادھر جاتے ہیں، مطلب کے لیے ادھر، مطلب کے لیے حنفی، مطلب کے لیے شافعی، مطلب کے لیے حنبلی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت کے علماء نے فیصلہ کیا کہ اب آئندہ جو بھی تقلید کرے کسی ایک مجتہد کی کرے، فائدہ ہو تب بھی ادھر ہی رہے، نقصان ہو تب بھی ادھر ہی رہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ اب غیر شخصی کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف شخصی کی جائے گی۔ اب سمجھو، چونکہ غیر شخصی کے اندر نقصانات، خواہش پرستی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے علماء نے 4 صدی کے علماء نے فیصلہ کیا کہ اب جو بھی تقلید کرے گا صرف کسی ایک مجتہد کی کرے گا۔ امام شافعی کی کرے تو سب مسائل میں، امام ابو حنیفہ کی کرے تو سب مسائل میں، امام احمد کی کرے تو سب مسائل میں، سب مسائل میں کسی ایک کی تقلید کرے تاکہ خواہش پرستی کو ختم کیا جائے۔ یہ کیوں انہوں نے کیا؟ خواہش پرستی کو ختم کرنے کے لیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی کتاب ہے عقد الجید، اس کے اندر شاہ صاحب لکھتے ہیں
کوئی آدمی یہ کہے کہ جب غیر شخصی بھی پہلے جائز تھی تو بعد والے علماء نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ ناجائز ہے؟ جو شروع اسلام سے جائز آ رہی ہے تو وہ اخیر تک جائز رہنا چاہیے۔ یہ بعد کے علماء کو کیا حق ہے کہ انہوں نے جائز چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ ناجائز ہے؟ جواب، شاہ صاحب جواب دیتی ہیں، اس کی مثال کہ ایسے ہے جس طرح رسول پاک کے زمانے میں 7 قراتوں پر قرآن پڑھنا جائز تھا۔ لغت قریش میں 7 لغتیں تھیں، 7 لغتوں کے مطابق قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، ہر قبیلہ اپنی لغت کے مطابق پڑھ لیتا تھا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، ایک قبیلہ کہنے لگا اصلی قرآن ہمارا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں اصلی قرآن ہماری لغت والا ہے، تیسرا کہنے لگا نہیں اصلی قرآن ہماری لغت والا ہے۔ حضرت عثمان کو پتہ چلا، حضرت عثمان نے تمام صحابہ کو بلایا کہ یہ تو ایک قرآن کی بجائے 7 قرآن بن جائیں گے، ایک قرآن کی بجائے کتنے بن جائیں گے؟ 7 قرآن بن جائیں گے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تمام صحابہ نے اجماع کیا کہ لغت قریش جو رسول پاک کا قبیلہ ہے اس کے مطابق صرف قرآن پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ باقی کسی قرات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ کیوں فیصلہ کیا گیا؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں جیسے ابتدا میں یہ جائز تھا، لیکن جب خطرہ پیدا ہوا اسلام کے محفوظ ہونے کو، قرآن کے محفوظ ہونے کو خطرہ لاحق ہوا، تو صحابہ نے فیصلہ کیا کہ باقی کسی قرات میں کوئی نہیں پڑھ سکتا، صرف ایک قرات کے اندر قرآن پڑھا جائے گا۔ تو جس طرح وہاں خطرہ پیدا ہوا، خطرے کے وقت میں جائز چیز بھی ناجائز ہو جاتی ہے، اسی طرح تقلید شخصی کے اندر بھی خطرے پیدا ہو گئے، خواہش پرستی پیدا ہو گئی، اس لیے غیر شخصی کو علماء نے کہا یہ ناجائز ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن لذاتی ہی تے کبھی لغیر ہی۔ اصل کے اعتبار سے تو تقلید غیر شخصی جائز تھی، مشروع بنفسی ہی تھی، لیکن عوارض کی وجہ سے کبھی ہو گئی، کبھی لغیر ہی، وہ سمجھے؟ تو ابتدا میں تو غیر شخصی جائز تھی، اب جائز نہیں ہے، اب صرف شخصی۔ اب آئیے قرآن پاک پہ ذرا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والے، علم والے، ان کی تم تقلید کرو۔ یہاں دونوں مراد ہیں، شخصی وہ بھی جائز، غیر شخصی وہ بھی جائز۔ پھر غیر شخصی میں فسادات پیدا ہوئے تو غیر شخصی ہو گئی ممنوع اور شخصی ہو گئی متعین۔ جس طرح ایک اب غلام نہیں رہا، کھانا دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو پھر ایک صورت متعین ہو جاتی ہے، روزے رکھنا۔ غلام موجود نہیں، ختم، کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، ختم، صرف روزہ متعین ہو گیا، باقی چیزوں کی طاقت نہیں تو ایک چیز متعین ہو گئی۔ اسی طرح یہاں غیر شخصی میں نقصانات وہ ختم اور شخصی کیا ہو گئی؟ متعین۔ اب قرآن پاک میں اہل ذکر آ رہا ہے، اگر دقت نظر سے دیکھو تو قرآن پاک میں حکم اللہ شخصی کا دے رہا ہے۔ ہم اپنے تمام علماء کو مانتے ہیں، علماء نے شخصی غیر شخصی دونوں مراد لیے ہیں، اس لیے ہم دونوں کہتے ہیں ٹھیک۔ پھر غیر شخصی کو ممنوع قرار دیا گیا بوجہ عوارض کے، وہ بات الگ ہے، لیکن دقت نظر سے دیکھا جائے تو قرآن کی آیت میں جو اللہ پاک حکم دے رہا ہے یہ شخصی کا دے رہا ہے۔ کیوں؟ سمجھو، اہل ذکر، کتنے اہل ذکر تھے، کتنے اہل علم، کمیت کا بیان کوئی نہیں، کل اہل علم یا بعض اہل علم، اور سمجھے اہل علم کی کمیت، تعداد، کلیت یا بعضیت،
بیان نہ کی جائے تو قضیہ ہوتا ہے معاملہ. یہ اہل الذکر قضیہ معاملہ ہے. یہاں سے اگر عبارت بناؤ اہل الذکر مسئولون، فسألوا اہل الذکر سے کیا بنے گا نتیجہ؟ عبارت اگر منطقیانہ انداز میں بناؤ اہل الذکر مسئولن یا مسئولون. اب اہل الذکر کل اہل ذکر، بعض اہل ذکر، نہ کلیت نہ بعضیت، تو قضیہ ہو گیا معاملہ. کیا ہو گیا؟ قضیہ معاملہ. اور قضیہ معاملہ کا قانون قضیہ معاملہ فی قوت الجزئیہ، قضیہ معاملہ فی قوت الجزئیہ. اور جزئیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جز متعین، اس سے زائد کا احتمال. ایک جز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ متعین، متیقن، یقینی، اس سے زائد کا کیا ہوتا ہے؟ احتمال. تو شخصی تقلید، ایک کی تقلید یہ ہو گئی متعین، متیقن. اور اس سے زائد غیر شخصی، اس کا کیا ہوگا؟ احتمال. غیر شخصی احتمال کے درجے میں ہوگی اور شخصی تیقن کے درجے میں، تعین کے درجے میں. قرآن پاک کی آیت میں اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو قرآن پاک میں دراصل حکم یقین کے طور پہ جو ہے تو وہ حکم کس کا ہے؟ شخصی کا. اور غیر شخصی کا صرف کیا ہے؟ احتمال ہے.